إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. حضرات گرامی سامعین محترم، قرآن مجید کے مضامین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مضامین، ان میں سے ایک موضوع بہت اہم ہے، وہ ہے قصص کا۔ قرآن مجید نے بھی چند ایک قصے بیان کیے ہیں جسے اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف کی صورت میں موجود ہے۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے واقعات میں، ان کے قصص میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، اور کہیں پہ فرمایا کہ آپ ان کو عبرت آموز قصے سنائیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے صحابہ کو درس بھی دیتے، اور اس درس کے اندر واقعات اور قصص یعنی بنی اسرائیل کے واقعات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سناتے تھے۔ ان واقعات میں سے اور ان قصوں میں سے ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرات گرامی، یہ آپ نے واقعہ بہت بار سنا ہے، لیکن شاید اس واقعے کے اندر جو نصیحتیں ہیں، جو عبرتیں ہیں اور جو اسباق ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کرنے والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی تھے، جنگل میں سفر کر رہے تھے، کسی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، طوفان یا آندھی کی وجہ سے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور پہاڑ کی اس غار کے اوپر سے ایک پتھر جو ہے وہ نیچے گرتا ہے، اور اتنی بڑی وہ چٹان تھی جس نے اس غار کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب یہ 3 آدمی اس غار کے اندر پھنس گئے، وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو جب یہ ہر چیز سے نا امید ہو چکے، تو انہوں نے اللہ خالق کائنات کے سامنے اپنے اپنے نیک اعمال رکھے، اور ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اگر تم اس مصیبت سے نجات چاہتے ہو تو اپنے وہ عمل اللہ رب العزت کے سامنے رکھو جو تم نے صرف خالصتاً اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کیے تھے، کسی اور کی خوشنودی اور رضا اس میں مراد نہیں تھی۔ تو ان تینوں آدمیوں نے ایک ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا، اور اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے رکھ کر دعا مانگی۔ ایک نے کہا، اللہم کان لی ابوانی شیخانی کبیران، اے میرے مالک، میرے بوڑھے والدین تھے، اور میں بکریوں کا چرواہا، میری زندگی کا عمل یہ تھا، زندگی کی روٹین یہ تھی کہ میں رات کو جب بکریاں چرا کر گھر میں واپس آتا تو سب سے پہلے دودھ دو کر اپنے والدین کو پیش کرتا۔ اگرچہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ چھوٹے بچے اگر پہلے جناب وہ دودھ مانگ رہے ہیں، جن کی غذا ہی دودھ ہے، تو ان کو پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس آدمی نے اپنے لیے نیکی کا ایک معیار مقرر کیا ہوا تھا، اے میرے مالک، میں سب سے پہلے اگر جو دودھ پیش کروں گا تو اپنے والدین کو کروں گا۔ تو ایک روز بکریوں کو چراتے چراتے پتوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا،
اور جب واپس آیا آدھی رات کے وقت یا اس کے قریب واپس آیا تو دیکھا کہ بچے سو چکے ہیں اور میرے والدین بھی سو چکے ہیں۔ اور نیند ایک ایسی چیز ہے کہ جب نیند آ جائے تو ہر چیز کا احساس مٹا دیتی ہے۔ تو کہنے لگا میرے مالک میں نے دودھ دویا، دھونے کے بعد میں دودھ کا پیالہ لے کر والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور میں نے بزرگوں کو جگایا بھی نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بزرگوں کی ایک دفعہ آنکھ کھل جائے رات کو تو دوبارہ پھر آنکھ لگتی نہیں، تو میں ان کے بیدار ہونے کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ بزرگ بہت اللہ کے نیک بندے تھے کہ وہ کب بیدار ہوئے؟ حتی برق الفجر، جب فجر کا ٹائم ہو گیا، تہجد کے لیے اٹھے تو سب سے پہلے میں نے ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا، وہ دودھ پی کر انہوں نے اللہ کو شکر ادا کیا۔ تو اللہ اگر یہ عمل میرا قابل قبول ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا دے۔ تو چٹان تھوڑی سی ہلتی ہے اپنی جگہ سے، لیکن ابھی نکلنے کے لیے ناکافی ہے۔ دوسرے نے کہا اللہم کانت لی بنت عمی، اے میرے مالک میرے چچا کی بیٹی، ہی احب الناس الیہ، وہ سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی، میں اس سے پیار کرتا، اس سے محبت کرتا تھا، اور میں نے اس کو برائی کی دعوت دی، فامتنعت، اس نے انکار کر دیا۔ لیکن حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک روز میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے بندے مجھے 120 دینار چاہیے، گھر کی بہت اہم ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا۔ تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو یہی شرط لگا دی کہ اگر تم میرے درمیان اور اپنے درمیان خلوت میں جائے گی میرے ساتھ تب میں تمہیں 120 دینار دوں گا۔ تو وہ مان گئی۔ کہنے لگا میرے مالک کہ وہاں پر اذا قدرت الیہا، جب میں نے پوری جو ہے بدکاری کرنے پر، گناہ کرنے پر پوری قدرت میں نے حاصل کر لی، وہاں پہ میری ذات اور اس کی ذات کے سوا تیسری ظاہر کوئی ذات وہاں پر موجود نہیں تھی، اس اللہ کی بندی کی زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے، یا عبداللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، لا تفتح الخاتم الا بحقھا، اگر کسی گرہ کو کھولنا ہے تو اس کے جائز طریقے سے کھول، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ جو دروازوں سے آتے ہیں وہ مہمان آتے ہیں، جو دیواریں پھلانگ کر آتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ چور ہوتے ہیں۔ تو سیدھا حق استعمال کرنا ہے تو جائز طریقے سے اس حق کو استعمال کر۔ کہنے لگا میرے مالک فتحرجت من الوقوع علیہا فانصرفت عنہا، میں وہیں سے پیچھے ہٹ گیا، حالانکہ وہی احب الناس الیہ، وترکت الذهب الذی اعطیتھا، میں وہاں سے واپس بھی آ گیا اور جو میں نے اس کو 120 دینار دیے تھے وہ بھی میں نے واپس نہیں لیے۔ مالک میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اس گناہ سے میں پیچھے ہٹ گیا، تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ تو حضرات گرامی فانفرجت الصخرہ، تھوڑی سی چٹان پیچھے ہٹتی ہے لیکن لا یستطیعون الخروج، وہ نکلنے کی طاقت نہیں پاتے تھے، نکلنے کے لیے جگہ ناکافی تھی۔ تیسرے نے کہا اللہم انی استاجرت اجراء، میں نے مزدور کام کے لیے رکھے تھے اپنے گھر میں، فاعطیت اجرہم غیر رجل واحد، میں نے ہر ایک کو اس کی اجرت دے دی، ایک آدمی نے اجرت لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں نے کام زیادہ کیا ہے اور میری اجرت تو مجھے کم دے رہا ہے، لہٰذا میں نے اس کو وہی پیش کی، لیکن وہ ناراض ہو کر چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ میں نے اس کی امانت کو سنبھال لیا اور اس کے اندر میں نے تجارت شروع کر دی۔ اللہ نے اس مزدور کی اجرت کے اندر اتنی برکت ڈالی کہ میں نے اس سے بہت سارے جانوروں کے ریوڑ بنا لیے، بکریوں کے ریوڑ بھی، گائے کے ریوڑ بھی، اونٹوں کے ریوڑ بھی، اور اللہ نے پھر اس میں اتنی برکت ڈالی کہ میں نے ان کی دیکھ بھال کے لیے میں نے مزدور بھی رکھ لیے اور چرواہے بھی رکھ لیے۔ ایک دن حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہی شخص، وہی مزدور میرے پاس واپس آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے بندے، وہ مزدوری جسے میں نے ٹھکرا دیا تھا نا،
آج مجھے اس کی اشد ضرورت ہے، وہ 1 کلو 2 کلو 3 کلو جو یا جو بھی چیز میری اجرت بنتی تھی نا وہ مجھے واپس دے دے، میں اس کا انتہائی کیا ہوں، محتاج ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے، خذ ما ترا، جو تمہیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے نا یہ سب کچھ تیرا ہے، یہ لے جا۔ کہنے لگا کہ بھائی اس وقت تو مجھے 2 کلو 2.5 کلو مزدوری جو دینے پر کیا تھا اس سے زیادہ نہیں دے رہا تھا، آج تیرے اندر جو نا یہ سخاوت کیسے آ گئی کہ بکریاں بھی لے جاؤں، اونٹ بھی لے جاؤں، گائے بھی لے جاؤں، ان کے چرواہے بھی لے جاؤں، جو کچھ ہے سب کچھ لے جاؤں۔ میں نے کہا خذ ما ترا، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا نا سب کچھ لے جا۔ اللہم لم یترک منہ شیئا، اس نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا میرے پاس۔ اللہم ان کنت فعلت، اے اللہ میں نے اگر یہ کام کیا ہے لابتغاء وجہک، تیری ذات کو خوش کرنے کے لیے، تیری رضا کے لیے، تو کیا کر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ فانفرجت الصخرہ فخرجوا یمشون، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ چٹان دور جا کر گر جاتی ہے اور یہ تینوں لوگ وہاں سے نکل کر جنو چل پڑتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے ہاں بھی اس دنیا میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ پچھلے سالوں میں چلی کے اندر جو نا ایک تانبے کی کان میں کام کرنے والے مزدور 33 مزدور تھے، وہ پھنس گئے اور جو نا وہ اس غار کا جو دروازہ تھا وہ بیٹھ گیا، اور تقریباً 1 ماہ تک جو ہے یہ لوگ اس کے بیچ میں رہے۔ ان کو سب سے پہلے انہوں نے ڈرلنگ کر کے انہوں نے ان کو آکسیجن پہنچائی، جو نا ایف ایم کے وہاں پہ جو نا وہ ایف ایم کی جو نا وہ ان کو ایکسیس دی وہاں پہ، ٹھیک ہے، انہوں نے جو نا ان کو پھر کیسے کیپسولوں کے ذریعے وہاں سے نکالا۔ حضرات گرامی، کہاں پہ دنیا کے یہ وسائل اور کہاں پہ ایمان کی طاقت اور عمل صالح کی طاقت کہ اللہ خالق کائنات نے انسان کے نیک عمل کے اندر جو اس نے اللہ کی ذات کے لیے کیا ہو، اللہ خالق کائنات نے اس کے عمل کے اندر کتنی طاقت رکھی ہے، انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کائنات کی ہر چیز اس ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو شخص اس ذات سے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیتا ہے، الگ کر لیتا ہے، حضرات گرامی، وہ تنکوں سے بھی ہولا ہو جاتا ہے، تنکوں سے بھی ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اور اللہ خالق کائنات اپنے ماننے والوں کو کسی بڑی سے بڑی مصیبت کے اندر بھی پھنس جائیں، اللہ خالق کائنات ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ ہمارے سامنے قرآن مجید سورہ الصافات حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ظلمات سے، سمندر کی اتھاہ گہرائیوں سے، مچھلی کے پیٹ سے اپنے مالک کو پکارا، تو مالک نے وہاں پر بھی اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ تو اس حقیقت کو آج کے گئے گزرے دور میں سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ایمان انسان کے لیے کتنا لازمی ہے، اور انسان کے اعمال کے اندر اخلاص کتنا اہم ہے، ورنہ انسان دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا، دنیا میں چل نہیں سکتا، دنیا میں جو نا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جب تک انسان اپنے مالک کو اپنے ساتھ نہ جوڑے رکھے۔ حضرات گرامی، اس واقعے سے ہمیں کون سے سبق ملتے ہیں؟ سب سے پہلا سبق، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ اللہ خالق کائنات کو اپنے خوشحالی کے دنوں میں، اللہ خالق کائنات کو اپنے صحت اور توانائی کے دنوں میں، اللہ خالق کائنات کو اپنے جوانی کے دنوں میں، اور اللہ خالق کائنات کو اپنی جنب و فراغت کے دنوں میں انسان یاد کرے۔ اللہ خالق کائنات انسان کو مصیبت کے دنوں میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو اپنے خوشحالی کے دنوں میں، اپنے تونگری کے دنوں میں، اور اپنی صحت اور جو ہے دولت اور تونگری کے دنوں میں اپنے مالک کو یاد کرو، اپنے فراغت کے اوقات میں اپنے مالک کو یاد کرو۔ اللہ خالق کائنات شدائد میں، شدتوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں تمہیں بھولے گا نہیں۔
تمہیں یاد کرے گا، تمہیں بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ہمارے ہاں یہ روٹین ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر خوشحالی کے دن ہوتے ہیں، خوشی کا وقت ہوتا ہے، ہم خوشی کے اوقات عموماً اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں، اور جب کسی کام کے لیے جناب ہم کسی کام جوگے نہیں رہتے اور انسان کو بیماری آن گھیر لیتی ہے، انسان کے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں، پھر انسان کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ حضرات گرامی، پھر انسان کی ایکسس جو ہے اللہ رب العزت کی ذات تک ہوتی تو ہے، لیکن اس کا جو ہے اس کی طرف سے جناب وہ آسانیوں کا دروازہ پھر جلدی نہیں کھلتا، وہ دروازے بھی دیر سے کھلتے ہیں۔ اللہ خالق کائنات انسان کے رویے کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کے اوقات میں میری ذات کو کیا اہمیت دی ہوئی اس نے۔ اگر تو انسان نے اللہ کی ذات کو سب سے پہلی ایک جناب ترجیحات میں رکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات، اللہ کی ذات، اور پھر اس کے بعد باقی سب کچھ، تو حضرات گرامی اللہ خالق کائنات بھی اپنے بندے کو سر فہرست رکھتے ہیں۔ اور جب انسان جناب دائیں بائیں ہاتھ مارنے کے بعد پھر آخر میں مجبور ہو کر اللہ خالق کائنات کے سامنے جناب گڑ گڑاتا ہے تو یہ بھی انسان کے لیے بڑی نعمت والی بات ہے کہ انسان بھول کر واپس آ جائے صحیح، لیکن اس کا یہ طرز عمل لکھ لیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے مالک کو کون سی اہمیت دی ہوئی اپنی زندگی میں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک قانون یہ ہے، اگر میں اور آپ یہ پہچاننا چاہتے ہیں کہ میرا مقام اللہ کی ذات کے ہاں کیا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں جناب وہ اللہ رب العزت کی ذات کیا، ہمارا جو مقام کیا ہے، اس کو پہچاننے کا طریقہ اللہ خالق کائنات نے انسان کو عطا کیا ہوا۔ وہ اپنے دل کی طرف دیکھے، اپنی ذات کی طرف دیکھے کہ اس نے اپنے مالک کو کیا مقام دیا ہوا ہے، اور جو تم نے اپنے مالک کو مقام دیا ہوگا اللہ خالق کائنات اس سے بڑھ کر کہیں اپنے بندے کو مقام دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ مالک کہتا ہے میرے پاس چل کر آؤ، میں بھاگ کر آؤں گا، میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، میں 2 قدم بڑھاؤں گا تمہاری طرف۔ تو حضرات گرامی، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اس واقعے کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ خالق کائنات نے ان لوگوں کو غار کے اندر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ان کی زندگی کا عمل انہوں نے پہلے بتا دیا کہ ہم نے اللہ کی ذات کو ہمیشہ سب سے مقدم رکھا ہے، اور ان دنوں کے اندر بھی اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر جانگوزی کرتے ہوئے ایک نے والدین کی خدمت کی انتہا کر دی، ایک نے گناہ سے بچنے کی انتہا کر دی، ایک نے امانت اور دیانت کے اندر جو نا وہ اللہ رب العزت کو راضی کر لیا۔ تو ان دنوں کے اندر جو انہوں نے اللہ کو یاد رکھا تھا، اللہ نے شدت کے اندر ان کو جو ہے بلایا نہیں۔ التوسل بالاعمال الصالحہ، انسان جو نا وہ بہت اپنی دعا کی قبولیت کے لیے، اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے بہت تگ و دو کرتا ہے۔ کبھی کسی سے کہتا ہے میرے لیے دعا کریں، کبھی کسی سے کہتا ہے میرے لیے دعا کریں، پھر الٹے سیدھے طریقے بھی اپنا لیتا ہے تاکہ مجھے میرا کام بن جائے، کسی مصیبت سے میری جان چھوٹ جائے۔ تو حضرات گرامی، 3 چیزیں ایسی ہیں، اگر ان 3 چیزوں کا واسطہ اور وسیلہ ڈال کر اللہ سے دعا کرو گے، اللہ خالق کائنات ہماری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے گی۔ نمبر 1، اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کا واسطہ وسیلہ ڈال کے اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پر کسی نیک آدمی سے دعا کرایا کرو، نیک آدمیوں کی ذات کا وسیلہ نہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لے۔ اللہ خالق کائنات کی ذات کو کسی کی ذات کا وسیلہ نہ دیا جائے، بلکہ نیک آدمی سے دعا کرائی جائے۔ اور یہ عقیدہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سکھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قحط سالی پڑ جاتی تو میدان کے اندر سارے لوگوں کو جمع کر لیتے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کرایا کرتے تھے اور عرض کرتے اپنے مالک کے سامنے، میرے مالک جب تک ہمارے بیچ میں آپ کے پیغمبر موجود تھے ہم ان سے دعائیں کراتے تھے، آج وہ ہمارے اندر موجود نہیں، آج ہم جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی دعا کا وسیلہ ڈالتے، ان سے دعا کراتے، اللہ خالق کائنات باران رحمت عطا کر دیتے۔
اور تیسرے نمبر پہ یہی ان تین آدمیوں کا عمل کہ انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ خالق کائنات کو ڈالے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا عمل ضرور ہونا چاہیے جس کے بارے میں انسان کو 100% یقین ہو کہ اس اعمال کے کرنے میں، ان اعمال کے کرنے میں کسی اور ذات کی کوئی ذرہ برابر بھی خوشنودی مراد نہیں تھی، صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، بر الوالدین، والدین سے نیکی کرنا، امانت کو ادا کرنا اور اپنے آپ کو فحاشی اور زنا سے بچا لینا۔ وسیلۃ الفرج ونزول الرحمہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کی مصیبتوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمتوں کے نزول کا بہت بڑا سبب ہے کہ انسان اپنے آپ کے اندر 2 صفات پیدا کر لے اور ایک چیز سے بچا لے۔ ایک کیا؟ والدین سے نیکی کرنا، والدین کے اوپر جو نا احسان کرنا اور امانت کو ادا کرنا، اور کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھنا، فحاشی اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ وسیلۃ الفرج ونزول الرحمہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کشادگی اور مصائب کا دور ہو جانا اور اللہ کی رحمت کے نزول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو اس واقعے کے اندر جو بھی عبرتیں ہیں، جو بھی نصائح ہیں، ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ حضرات گرامی، نیک لوگوں کی صحبت یہ انسان کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ کسی جگہ پر کسی نیک آدمی کی صحبت انسان کو نصیب ہو جائے، ورنہ ایسے حالات میں لوگ اپنا حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ 3 آدمی غار میں پھنس گئے اور دور کون سا تھا؟ نہ کوئی اتنی جدید ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، نہ کوئی جو نا وہ ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے ذرائع، ٹھیک ہے، نہ ہی میڈیا کی اتنی آزادی اور جتنے اس وقت وسائل موجود ہیں۔ ایسے حالات میں لوگ تو اپنے حواس کو بیٹھتے ہیں کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو، لیکن نیک لوگوں کی صحبت ان تینوں کو میسر آ گئی۔ تینوں نیک لوگ تھے۔ انہوں نے کیا دعا کی، کیا کہا ایک دوسرے سے؟ انہ لا ینجیکم من ہذہ الصخرہ، تم اس چٹان سے کبھی نجات نہیں حاصل کر سکتے، الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، جب تک اپنے نیک اعمال کا وسیلہ نہیں ڈالتے۔ حضرات گرامی، یہ سوچ نیک لوگوں کی صحبت کے اندر پیدا ہوتی ہے، برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو ایسی سوچ بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے صحبت صالحہ صالح کنن، صحبت طالع کنا طالع کنن، جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے ویسے ہو جاؤ گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلی، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ مَن يُخَالِلْ، انسان کو ذرا دیکھ بھال کے دوست بنانا چاہیے، کس کو میں دوست بنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اور آخری بات یہ ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان للہ خالصا، جناب وہ راکھ کے ڈھیر ہم جمع نہ کریں، راکھ کے ہم انبار نہ لگائیں، ہمارے وہ اعمال جس میں اللہ کی رضا موجود نہیں، یا اللہ کی رضا کے ساتھ دیگر کسی اور کی رضا بھی، خوشنودی بھی اس میں شامل ہے، حضرات گرامی پہاڑوں جیسے عمل کر لو، وہ راکھ سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن ایک عمل جو اللہ کی ذات کی خاطر ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، حضرات گرامی ایک عمل انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا والوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں کچھ بھی، کوئی تمہارا بال بھی بگا نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں ذرا برابر نواز بھی نہیں سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو پیچھے بٹھا کر ان کو یہ عقیدہ سمجھایا تھا، اے بچے یہ بات ذہن نشین کر لے، اگر ساری کی ساری امت جمع ہو جائے نا تمہیں نقصان پہنچانے پر، ٹھیک ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ساری کی ساری امت جمع ہو جائے نا تمہیں کچھ نفع پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ تمہیں وہی تکلیف آئے گی جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھی ہے، تمہیں وہی نفع ملے گا جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھا۔
تو حضرات گرامی، اس لیے یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ہمارے اعمال کے اندر اس ذات کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔